الأجل مولا مولا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. ناظرین محترم، المنتظر ٹی وی کے زیر انتظام و اہتمام انہدام جنت البقیع کے سلسلے سے یہ مجالس جس کا سلسلہ کل سے جاری ہے، اسی سلسلے کی آج دوسری مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سیدۃ نساء العالمین علیہ السلام کے سلسلے میں اس حدیث کو ارشاد فرمایا، اور جو فریقین اہل سنت اور اہل تشیع کی تقریباً تمام کتب میں نقل کی گئی۔ بخاری، امام بخاری کی جو صحیح ہے، اس میں بھی اس روایت کا، اس حدیث کا تذکرہ انہی الفاظ میں ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ تو ظاہر ہے کہ اگر قرآن کی آیت سے ملا کر اس حدیث کو دیکھا جائے تو یہ ایک امر عظیم ہے فاطمہ کو اذیت دینا، کیونکہ قرآن میں خداوند عالم صاف صاف فرما رہا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے۔ تو نتیجہ آیت اور حدیث کو ملا کے یہ نکلا کہ فاطمہ کو اذیت دینے والا رسول اللہ کو اذیت دینے والا ہے، اور وہ اللہ کو اذیت دینے والا ہے، اور اللہ اور رسول کو اذیت دینے والا یعنی فاطمہ کو اذیت دینے والا بس لسان پروردگار ملعون ہے، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، یعنی اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیا ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کو اس مسئلے میں بہت زیادہ کانشیس اور بہت زیادہ سنجیدہ رہنا چاہیے۔ یعنی فاطمہ علیہ السلام کے سلسلے میں کہ آپ کی
قدر و منزلت کیا ہے اللہ کی نظر میں اور رسول اللہ کی نظر میں. کیونکہ آپ کائنات کی ان 4 خواتین میں سے ایک ہیں، جیسا کہ کل بھی میں نے تذکرہ کیا کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ کمل من الرجال کثیر، یعنی مردوں میں بہت سے لوگ کامل، یعنی اپنے دین اور عقیدے اور کردار اور اخلاق کی بنیاد پر بہت سے ایسے مرد گزرے ہیں جو کامل ہیں، مکمل. کملت من النساء 4، اور خواتین میں جو منزل کمال کو، منزل اکتمال کو پہنچی ہیں وہ 4 ہیں، جس میں آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد علیہن السلام. اور پیغمبر کی حدیث میں یہ بھی ہے فقرہ کہ فاطمہ ان 4 میں سب سے افضل ہے. اس کی مجلس میں جو میں عرض کر چکا ان مطالب کی تکرار نہیں کرنا ہے، مگر آج کی اس مجلس میں جہاں سے کل بات کو چھوڑا تھا اور کچھ دلائل باقی رہ گئے تھے اس کو آگے بڑھا رہا ہوں سلسلہ گفتگو کو، کہ اب میں آتا ہوں یہاں پر کہ یعنی یہ مجلسیں جو منعقد کی جا رہی ہیں یہ انہدام جنت البقیع، حد میں قبور بقیع کے سلسلے میں منعقد کی گئی، جس کا ذرا سا ایک تاریخی خاکہ میں نے کل کی مجلس میں بھی پیش کر دیا تھا، اور اس کی ایک جملے میں تکرار کر دوں کہ یہ پہلا ان کا آل سعود کا جرم نہیں تھا، بلکہ یہ نجد کے، یہ حجاز کے کچھ اوباش قسم کے عمرا تھے، اپنے علاقے کے جو صاحبان دولت تھے، وہ بھی غصب کے ذریعے اور وہ بھی ظلم کے ذریعے وہ بنے تھے وہاں جو کچھ بھی بنے. یہ اولاد یہود ہیں اور ان کا شجرہ باقاعدہ ثابت ہے کہ یہ یہودیوں کی نسل ہے، خیبری یہودیوں کی شکست کے بعد. اور انہوں نے پہلا حملہ جو ہے وہ حجاز مدینہ منورہ پہ جو کیا وہ 1220 ہجری میں کیا. اب یہ اس کے بعد یہ ان کا دوسرا حملہ تھا جو 1344 ہجری میں انہوں نے مدینے پہ حملہ کیا. اور فقط انہوں نے قبرستان بقیع کو ہی مسمار اور منہدم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مکے میں اور مدینے میں خاص طور سے خون کی ہولی مسلمانوں کے خون سے کی. یعنی جو لوگ بچاتے ہیں کہ وہ شرعی زاویے سے اور فقہی احکام کی بنیاد پر کہ جس میں جھوٹی دلائل قرآن سے یا احادیث نبویہ سے دی جاتی ہیں کہ قرآن کہتا ہے اور حکم رسول اللہ ہے، سنت نبوی میں ہے کہ قبروں کو باقی نہ رکھو، مسمار کر دو، برابر کر دو زمین کے، وغیرہ وغیرہ. تو فقط قبروں کو مسمار کرنا ہی ان کا جرم نہیں ہے، بلکہ انہوں نے مدینے میں قتل عام کیا ہے. کس کا؟ مسلمین کا. اس کی دلیل کہاں سے آئی؟ یہ محمد ابن عبد الوہاب سے مل کر جب انہوں نے شروع کیا ہے اپنا مشن تقریباً 300 سال پہلے، جو باقاعدہ دشمنان اسلام کا مشن تھا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا. ڈاکٹر ہیمفرے نے اپنی کتاب میں بھی انکشافات کیے ہیں کہ محمد ابن عبد الوہاب کو کس طرح سے اس نے ورغلایا اور ایک نئے دین کی ایجاد کرنے کے لیے اس کو سپورٹ کیا اور سہارا دیا اور بڑے بڑے وعدے کیے. اس تفصیل میں مجھے نہیں جانا ہے. تو یہ محمد ابن عبد الوہاب اور سعود نے مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ دین کے سہارے توحید کا علم بلند کر کے اپنے اقتدار کو فروغ دیا جائے اور غلبہ حاصل کیا جائے عرب کے اوپر. چنانچہ شرک کے فتوے دیے گئے، اور ان کے فتاوا کی زد میں تو یہ نہ سمجھے کہ فقط یہ شیعہ کا مسئلہ ہے. یہ سلفی اور وہابی جو ہے ان کا مسئلہ تمام عالم اسلام کے تمام فرقوں سے. یہ عجیب ان کا دیوانہ مسلک ہے کہ جو تمام مسلمانوں کو اپنے علاوہ جو ان کی فکر، جو ان کی
تعریف توحید جو ان کے مسلک اور مذہب، جو ان کی تنگ نظری کا قائل نہ ہو، وہ کسی بھی فرقے کا ہو، وہ تمام فرقے جو ہیں ان کے نزدیک مشرک ہیں اور توحید کے خلاف ہیں۔ اور فقط مشرک اور کافر ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے علماء کے فتاوی موجود ہیں جہالہ کے کہ وہ واجب القتل ہیں۔ انہدام قبور سے پہلے اور اس کے ساتھ جو انہوں نے ہزاروں دسیوں ہزار مسلمانوں کو قتل کیا اور ان کے خون سے ہولی کھیلی ہے، اس کا جواز کیا ہے؟ کون سا دین کہتا ہے کہ اپنے مخالف دین یعنی دوسرے دین والوں کی جان و عزت و آبرو اور خون ان کا جو ہے وہ مباح ہے؟ کوئی دین نہیں کہتا، حتیٰ کہ اسلام تو ظاہر ہے کہ وہ دین رحمت ہے، دین فطرت ہے، دین عقل ہے، دین اختیار ہے۔ تو ہرگز اسلام کا یہ قانون نہیں ہے، بلکہ یہ توحید کا عالم بلند کر کے یہ شیطانی اور ابلیسی توحید، یہ وسیلے کے منکر، یہ شفاعت کے منکر، یہ توسل کے منکر، یہ کسی بھی اللہ کے نبی اور رسول یا ولی خدا یا شہداء یا صالحین یہ ان کا وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرنے کے منکر اسے بھی شرک مانتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں صاف آیات موجود ہیں۔ خود اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایماندارو تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ میں اس سے نزدیک ہونے کے لیے، اس کے تقرب کے لیے، اس سے قریب ہونے کے لیے تلاش کرو وسیلہ۔ یہ خود حکم خدا ہے کہ ہم تک آنے کے لیے، ہماری قربت روحانی اور قربت معنوی حاصل کرنے کے لیے، ہمارے تقرب کے لیے، ہماری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ یہ حکم خدا ہے، وہ خود وسیلے کے ذریعے اپنے قریب بلانا چاہ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ وہ مومنوں سے خطاب ہے، یعنی فقط ایمان کافی نہیں ہے، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ متقی ہونے کے بعد بھی اگر قرب خدا چاہتے ہو تو اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو، اور ابتغاء وسیلہ کرنا ہے، یعنی یہ کہ تمہیں وسیلہ بنانا نہیں ہے بلکہ تلاش کرنا ہے وسیلہ۔ اللہ ہی وسیلہ بناتا ہے، وسیلہ کسی کو نہیں بنانا ہے۔ مشرکین مکہ نے بھی وسیلہ اختیار کیا تھا، مگر جب ان سے پوچھا گیا کہ تم کیوں بتوں کی پرستش کرتے ہو تو ان کہا من عبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی پرستش، ان بتوں کو سجدہ اور ان کی عبادت اللہ سمجھ کے نہیں کرتے، بلکہ ہم ان کی عبادت بس اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں قریب کر دیں، یعنی ہم ان کو وسیلہ اختیار کرتے ہیں، اللہ مان کے ان کی پرستش اور ان کی پوجا اور ان کی بندگی اور ان کے سجدے نہیں کرتے۔ اور ادھر اللہ کہہ رہا ہے وسیلہ اختیار کرو، تو مشرک کس لیے مشرک رہ گئے؟ وسیلہ اختیار کرنے کی وجہ سے مشرک نہیں ہوئے ہیں، بلکہ مشرکوں کی خطا یہ ہے کہ وسیلہ اختیار کر کے بھی انہوں نے ان ذوات اور ان ہستیوں کو وسیلہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے میں نہیں بنایا کہ جن کو اللہ نے وسیلہ بنایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر وسیلے والے بھی منکر حکم خدا ہیں، اور وہ بھی مشرک ہے، منکر حکم خدا ہے کہ جو وسیلہ اپنا خود سے بنا بیٹھے، بلکہ وسیلہ انہی کو بنانا ہے کہ جن کو اللہ نے بنایا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ انبیاء و مرسلین سے بڑا وسیلہ کون ہوگا اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا؟ اور ان میں پھر سید المرسلین، خاتم الانبیاء، سرخیل انبیاء ما سلف، سردار انبیاء سے بڑھ کر کون اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہوگا؟ جو نور اول بھی ہے، جو مخلوق اول بھی ہے، جو اس گنبد بے میں نغمہ کل کی پہلی صدائے بازگشت بھی ہے، وہ محمد کے جو صاحب لولا کا لما خلقت الافلاک بھی ہے، جو نقطہ دائرہ وجود بھی ہے، وہ کہ جو سب سے پہلا اللہ کا بندہ، سب سے پہلا اللہ کا عابد، سب سے پہلا اللہ کا عارف ہے، وہ کہ جو کنز مخفی جب سامنے آیا تو وہ ذات محمد ہے، وہ نور محمد ہے، اس نبی سے بڑھ کر کہ جس کا جو پچھلے نبیوں کا بھی وسیلہ ہو، جو اول ما خلق اللہ نوری ہو۔ اور یہ بھی پیغمبر نے فرمایا کہ انا وعلی من نور واحد،
ہم اور علی ایک ہی نور سے ہیں. اس کا مطلب جیسے محمد وسیلہ ہیں انبیاء کا بھی ہے اور اس امت کا بھی ہے, ساری کائنات اور مخلوق کے لیے وسیلہ ہے محمد, ویسے ہی علی بھی وسیلہ ہے کیونکہ جزو نور ہے, نصف نور ہے. اور ویسے ہی صدیقہ طاہرہ بھی وسیلہ ہے کیونکہ آپ بھی اسی نور کا جز ہے. ویسے ہی امام حسن, امام حسین علیہ السلام اور باقی دیگر ائمہ, کیونکہ یہ 14 ایک ہی نور ہے, یہ وسیلہ ہے. ان سے بڑھ کر وسیلہ کون ہوگا اللہ کی بارگاہ میں؟ خود قرآن مجید کہہ رہا ہے, حکم دے رہا ہے, پیغمبر کی زندگی میں بھی حکم دے رہا ہے کہ فلا و ربک, یعنی رسول اللہ سے مخاطب ہو کر اللہ فرما رہا ہے فلا و ربک لا یؤمنون, اے میرے حبیب, ہے میرے رسول, تیرے رب کی قسم, یہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک کہ یہ اپنے تمام مشاجرات اور منازعات اور اختلافات اور اپنے ہر ڈسپیوٹ میں یہ آپ کو حکم اور جج اور فیصل اور حاکم نہ بنائیں. وَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ, اور فقط یہی نہیں ہے کہ اپنے اختلافات اور اپنے ایشوز میں آپ کی خدمت میں آ کر آپ کو فیصل بنائیں, جج بنائیں, یہیں پہ نہیں ٹھہر جائیں, بلکہ جب آپ فیصلہ کر دیں, جب دو فریق آپ کے نزدیک ہیں, ان کا اختلاف ہو رہا, آپ فیصلہ کر دیں تو ظاہر ہے ایک کے حق میں جائے گا اور ایک کے خلاف جائے گا, مگر اس فیصلے کے بعد بھی چاہے کسی کے خلاف بھی جائے, وَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ, تو آپ کے فیصلے کو سن کر اس کے دل میں کوئی حرج مرج, کوئی گلہ اور شکوہ رنج نہ رہ جائے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, اور مکمل آپ کی بارگاہ میں تسلیم اور سپر انداختہ اور سرنڈر اور سپردگی کی منزل میں آ جائے. یہ ایمان کی شرط اہم قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے فیصلے کے آگے نہ جھکیں. یہ پیغمبر کی منزلت ہے زندگی میں بھی, حتیٰ کہ وسیلہ بنانے کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے میرے رسول یہ ان پر اللہ اس وقت تک عذاب نہیں نازل کر سکتا جب تک کہ آپ ان کے درمیان ہیں. اللہ اکبر, یعنی امت عذاب سے بچی ہوئی ہے پیغمبر کے دم قدم سے. آپ امت میں ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم عذاب نہیں نازل کریں گے. تو بظاہر پیغمبر تو سامنے سے جا چکے ہیں اور اب بھی اس امت پر بڑے بڑے گناہوں کے باوجود عذاب خدا نہیں نازل ہو رہا ہے, جبکہ پچھلی امتوں کے اوپر ذرا ذرا سی باتوں پہ عذاب نازل ہوتا تھا, اور مختلف قسم کے دردناک عذاب جس کا قرآن میں تذکرہ پچھلی امتوں کا موجود ہے باقاعدہ, ان کے عذابوں کا, جناب شعیب کی قوم پر عذاب, جناب ہود کی قوم پہ عذاب, جناب صالح کی قوم پہ عذاب, جناب موسیٰ کی قوم پہ عذاب, جناب نوح کی قوم پہ عذاب. مگر آج پیغمبر اکرم بظاہر پردہ فرما چکے ہیں. جو لوگ رسول اللہ کے بالکل چلے جانے اور موت سے مراد یہ کہ اب ان کے سارے اختیارات ختم ہو گئے, سب کچھ ختم ہو گیا, اب ان کے وجود کی کوئی برکت نہیں ہے, تو یا تو یہ مان لو کہ پیغمبر عام مردوں کی طرح, عام میتوں کی طرح سے, عام مرحومین کی طرح سے مرحوم نہیں ہے, ورنہ عذاب نازل ہو جاتا. ہمارے درمیان آج بھی موجود ہے. اور اگر تم یہ مانتے ہو کہ چلو اس زندگی اور اس زندگی میں فرق ہے, تو ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آج اس امت مرحومہ پر عذاب نہیں نازل ہو رہا ہے. لہذا لازم ہے یہ ماننا کہ کوئی نہ کوئی ہم نام محمد, جو وجود محمد کا استمرار اور کانٹینیویشن ہے, جو جان و دل و خون محمد ہے, وہ اس روح زمین پر موجود ہے. اسی لیے زمین کو قرار ہے اور عذاب نہیں نازل ہو رہا ہے. وہ کون ہے؟ وہ حجت العصر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے, جو ہم نام محمد بھی ہے, جس کا کام بھی محمد کا کام ہے, اور جو نائب محمد ہے, جو فرزند محمد ہے. تو زندگی میں بھی وسیلہ ہے. اب کوئی کہے کہ ہاں آپ زندگی کے وسیلے کو بتا رہے ہیں کہ پیغمبر کی خدمت میں جائے. پیغمبر
سے جا کے درخواست کرے اللہ کی بارگاہ میں. پیغمبر کے وجود کی وجہ سے عذاب نہیں نازل ہو رہا. اور ایک اور آیت کہہ رہی ہے کہ اگر انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، گناہ کیے، اللہ کے عذاب کے مستوجب ہوئے، تو اگر یہ آپ کی بارگاہ میں آ کر، آپ کی خدمت میں آ کر آپ کے وسیلے سے اللہ سے استغفار کریں، تو یہ اللہ کو بڑا تواب و رحیم، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے. یہ لیے وسیلہ زندگی میں بھی ہے. اللہ براہ راست بھی تو استغفار قبول کر سکتا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ آج جس کا ترجمہ میں نے پیش کر دیا. تو پیغمبر کی خدمت میں وسیلہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر پیغمبر، اللہ براہ راست بھی تو استغفار قبول کر سکتا ہے، کیوں پھر کس لیے کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی خدمت میں جا کے ہم سے استغفار کرو؟ اب کوئی کہے کہ پیغمبر کی زندگی تک تو چلیے ثابت ہے، قبر میں پیغمبر ہے تو ان سے وسیلہ کیسے ثابت ہے؟ یعنی قبروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، قبر کے قریب جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، قبر کو وسیلہ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، شرک ہے. تو میں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھیے. ابن باز جو مفتی سعودیہ تھے، جو 50 سال 60 سال جو ہے وہاں پر مفتی اعظم رہے ہیں سعودیہ. ابھی 99 میں ان کی وفات ہوئی. ان کا بھی فتویٰ اٹھا کے دیکھیے. الفقہ علی المذاہب الاربعہ پر بھی فتاویٰ دیکھیے، ائمہ اربعہ اہل سنت کے موجود ہیں. ابن باز نے بھی لکھا ہے کہ وہاں پر جا کے السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ کی قبر کے قریب آپ کو مخاطب کرنا جائز ہے، بلکہ آداب میں سے یہ ہے آپ کی زیارت کے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اس کا جواب دیتے ہیں. یعنی اللہ مومنین و مسلمین کے سلام کو پیغمبر تک پہنچاتا ہے اور پیغمبر اس کا جواب دیتے ہیں. یہ بات اور ہے کہ ہم سن نہیں پاتے. بھئی اور کسے کہتے ہیں زندہ ہونا؟ حیات شہداء پر قرآن کی آیتیں موجود ہیں، حیات شہداء بھی موجود ہیں. 2 آیتیں ہیں، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائیں فی سبیل اللہ، ان کو مت کہنا تم اموات، موت، میت، مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں، تم کو شعور نہیں ہے ان کی زندگی. ایک اور آیت ہے، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. جو راہ خدا میں جو سبیل اللہ میں شہید ہو جائیں، ان کو سوچنا بھی نہ، گمان بھی نہ کرنا کہ وہ میت ہیں، مردہ ہیں، مر گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور وہ اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں. رزق پانا ہی تو علامت حیات ہے. کون کہہ رہا ہے کہ یہ والی حیات ہے کہ جس میں بشری پیکر میں ہم چل رہے ہیں؟ اور وہاں بھی بشری پیکر میں بھی کیا خدا اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ جسم رسول اللہ سے روح کو متصل کر دے، ملحق کر دے؟ ہے روایات اس کے اوپر بھی ہیں کہ وہ قبر میں بھی زندہ ہے. اور پھر وہ حیات برزخی ہے، وہ حیات معنوی ہے، جو اس حیات سے کہیں زیادہ اس کی پاور ہے، اس کی قوت ہے، اس کا نفوذ ہے، اس کا اثر ہے، اس کا اقتدار ہے، اس کی وسعت ہے، اس کی اطلاع جو ہے وہ اس پیکری بشری میں جس میں ہم ہیں، اس سے زیادہ مرنے کے بعد روح کے پاور ہے. تو پیغمبر جب سلام کا جواب دیتے ہیں، ہمارا وہابی مفتیوں کے فتاوی میں بھی ان کی تحقیقات میں موجود ہے، تو ہے قبر کا فائدہ کہ نہیں ہے؟ تو جب زندہ ہیں تو ان کی جیسے زندگی میں ان کی قبر کے پاس جا کر ہم وسیلہ بناتے تھے صحابہ اور مسلمان اس دور کے، پیغمبر کی وفات کے بعد بھی ان کی قبر کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. حتیٰ کہ صحابہ ہی سے یہ روایات کتب اہل سنت میں بھی نقل ہیں. ایک عربی کا واقعہ بھی اور بہت سے واقعات ہیں کہ پیغمبر کی قبر مطہر کے پاس جا کر بھی کتنے صحابہ نے
یہ کہا ہے پروردگارہ تیرا حبیب ہمارے درمیان تھا تو ان کو وسیلہ بناتے تھے، اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے مگر یہ قبر میں موجود ہے، ہم ان کی قبر کو، اس صاحب قبر کو اب بھی وسیلہ پیغمبر کو بنا کے تجھ سے حاجت طلب کرتے ہیں، اس کی حاجتیں پوری ہوئی ہیں۔ تو یہ سیرت صحابہ بھی ہے، سیرت تابعین بھی ہے کہ قبروں سے، صالحین کی قبروں سے توسل، اور اسی کو بنیاد بنا کر جنت البقیع کی قبور اور وہاں کے قبے اور وہاں کے مزارات کو منہدم کیا گیا، وہ کہ کوئی قرآنی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ اب میں نقل کرتا ہوں، امام احمد ابن حنبل جو فرقہ حنابلہ، حنبلی فرقے کے امام ہیں، جن کی بہت ضخیم کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، اور ان کے فتاوی، ان کی فقہ کی کتابیں، ان کے علماء نے فقہ حنبلی کے مسائل کتابوں میں لکھے ہیں۔ ہم نے اچھی خاصی نظر دوڑائی اور تحقیق کی کہ ہم کو مل جائے کہیں سے نظریہ حد میں قبور کا، نہیں، حد میں قبور کا، تحریم قبور کا نظریہ تو ہے ہی نہیں وہاں، بلکہ ہمیں حد سے حد جو نچوڑ کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، میں احمد ابن حنبل کا نظریہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ وہابی، یہ سلفی، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ حنبلی المسلک ہے فقہ میں، یعنی امام احمد ابن حنبل کے مقلدین میں سے یہ لوگ، کیونکہ ان کا عشق اہل بیت، ان کی محبت اہل بیت اظہر من الشمس ہے، اور ان کی مسند احمد ابن حنبل میں اکثر آپ کو فضائل اہل بیت کے حوالے آپ کو اس کتاب سے ملیں گے۔ یہ ان کی فقہ پہ عمل کرنے کے دعوے دار ہیں، اور جہاں تک میری تلاش ہے، ابن تیمیہ بھی جو 7ویں صدی ہجری میں تھا، جو علامہ ہلی کا ہم عصر تھا، جس نے منہاج السنہ کتاب بھی لکھی اور علامہ ہلی پر بھی نقد و تبصرہ کیا، نہایت ہی مغضوب الغضب، متکبر اور ضدی مزاج کا انسان تھا۔ یہ تکفیریت وہیں سے چلی ہے باقاعدہ، جبکہ اس دور کے سارے علماء اہل سنت اس کے خلاف تھے۔ وہ خود بھی فقہ حنبلی کا پیرو تھا، انہی کے علماء میں سے تھا۔ فقہ حنبلی اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ اختلاف ان کے یہاں بھی علماء میں ہے، خود علماء حنابلہ میں اختلاف ہے قبروں کے سلسلے میں، کہ کب بنے، کہاں بنے، اور کس جگہ بننا ٹھیک ہے، کس جگہ نہیں بننا، مگر سب کا نچوڑ یہ ہے کہ حد سے حد فقہ حنبلی میں یہ ہے کہ کسی بھی مومن کی، مسلم کی، مومن صالح کی، شہداء و صالحین کی قبر کے اوپر مسجد بنانا حرام ہے، یعنی مسجد وہاں پر بنانا حرام ہے۔ اور وہ دوسرا نظریہ، یعنی یہ تو مطلقاً دعویٰ ہے علماء حنابلہ کا کہ قبر پر مسجد بنانا حرام ہے، مگر عمارت بنانا حرام نہیں ہے فقہ حنبلی۔ قبہ بنانا، کوئی عمارت بنانا، کوئی بنیان بنانا، کوئی بلڈنگ بنانا اس پہ حرام نہیں ہے۔ کوئی غرفہ بنانا، حجرہ بنانا، کمرہ بنانا، سایہ کر دینا، دیواریں اٹھا دینا حرام نہیں ہے۔ بلکہ ایک نظریہ یہ بھی ملتا ہے کہ الگ سے نہ بنایا جائے، اگر پہلے سے گھر میں، یعنی کسی گھر میں دفن کیا گیا ہو کوئی، اور پہلے سے عمارت بنی ہو تو جائز ہے۔ تو کل ملا کے یہ نظریات ہیں۔ مسجد بنانا ان کے یہاں بہرحال کسی حد تک اتفاقی نظر آتا ہے فقہ حنبلی میں، اور اس کی دلیل میں وہ اپنے ایک حدیث صحیح، ان کے یہاں جو حدیث صحیح ہے، وہ کہتے ہیں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یعنی اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں قرار دے دیا۔ یعنی اس میں ایک یہ بات تھی کہ نبیوں کی قبروں کی پوجا ہو رہی،
جبکہ مسجد قرار دینے میں مسجد کا مطلب یہ ہے کہ عبادت پروردگار کی جائے اور قبر ہوگا مسجد بنا دی جائے، لیکن وہ کہتے ہیں حرام۔ اب اس نظریے کو آئیے قرآن پہ دیکھا جائے۔ میں نے عرض کیا کہ وہاں پر مطلقاً عمارت بنانا فقہ حنبلی میں حرام نہیں ہے۔ پہلے سے گھر بنا ہو اس پہ کوئی دفن کر دیا جائے تو عمارت گرانا واجب نہیں ہے، اس کو باقی رکھنا حرام نہیں ہے۔ یا یہ کہ قبر کے اوپر کوئی قبہ بنا دیا جائے اور کوئی مکان بنا دیا جائے، گھیر دیا جائے، اس کو عمارت بنا دی جائے، یہ بھی فقہ حنبلی میں حرام نہیں ہے۔ اکثریت کا یہی کہنا۔ اتفاق فقط ایک بات پر ہے کہ مسجد نہ بنائی جائے، یعنی قبر ہو اور پھر وہاں پر مسجد اللہ بنائی جائے، اللہ کی پرستش کرنے کے لیے کسی ولی، کسی بندہ صالح، کسی مومن کی قبر پر مسجد بنا دی جائے تاکہ اللہ کی عبادت کی جائے، مگر یہ حرام ہے۔ اب آئیے دیکھیں یہ نظریہ بھی جو فقہ حنبلی کا بقول، میں تو نہیں جانتا کہ احمد ابن حنبل کا یہ نظریہ تھا، علماء حنابلہ کا فرقہ حنبلی کے سلسلے میں یہ تقریباً اتفاق ہے کہ مطلقاً حرام ہے مسجد بنانا۔ اب آئیے قرآن کے اوپر پرکھ کے دیکھا جائے۔ سورہ کہف میں 21ویں آیت میں خداوند اعلیٰ اصحاب کہف کا ذکر کر رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ یہ 21ویں آیت سورہ کہف میں موجود ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اطلاع دی، ان اصحاب کہف کی، جہاں پر وہ پڑے تھے، اس غفا میں، اس غار میں، ہم نے ان کو مطلع کیا کچھ لوگوں کو۔ کاہے کے لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے ہم نے یہ کیا؟ لِيَعْلَمُوا، تاکہ ان کو علم ہو جائے، وہ جان جائیں کہ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، یعنی یہ حشر و نشر، یہ موت اور برزخ اور پھر مردوں کو زندہ کرنا، یہ حق ہے۔ یہ جاننے کے لیے ان لوگوں کو ہم نے مطلع کیا کہ کچھ ہمارے بندے وہاں پر موجود ہیں جو پڑے ہوئے ہیں صدیوں سے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس لیے بھیجا کہ وہ سمجھ لے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان الساعۃ لا ریب فیہا، قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی مردوں کو پھر سے زندہ کر کے ہم اٹھائیں گے۔ پھر آگے ارشاد ہوا اذ یتنازعون بینہم امرہم، کہ جب وہ لوگ جب مطلع ہوئے، انہوں نے دیکھا ان کو پڑے ہوئے، تو ان میں نزاع ہو گیا، ان میں اختلاف ہو گیا، یعنی اس امر کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا کہ یہاں پہ کیا کیا جائے، اختلاف ان میں ہو گیا۔ فقالو، تو ان میں کے ایک گروہ نے کہا ابنوا علیہم بنیانا، ان کے اوپر ایک عمارت بنا دو، جہاں یہ سوئے ہیں ایک عمارت بنا دو۔ پھر آگے ارشاد ہوا کہ وقال الذین غلبوا علی امرہم، یعنی اس امر، اس گفتگو، اس نزاع، اس بات چیت میں، وہ اختلاف رائے میں جن لوگوں کا امر غالب رہا، جن کی رائے غالب رہی، جو اکثریت میں تھے، جو اپنی بات منوا لے گئے، انہوں نے کیا کہا کہ لن نتخذن علیہم مسجدا، ضرور بالضرور حال حال میں ہم ان لوگوں کے اوپر مسجد کی تعمیر کریں گے، مسجد بنائیں گے۔ یہیں سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ عام لوگ تھے، یعنی وہ جو کہہ رہے تھے ہم ایک عمارت بنائیں گے، وہ مشرک تھے، وہ مسلم نہیں تھے، دین خدا پر نہیں تھے، مومن نہیں تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم بنائیں گے اس پر۔ مگر دوسرا گروہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ مومن ہیں، مومنین ہیں، ان کی تاریخ انہیں معلوم تھی، سنا ہوگا، آج پتہ لگا کہ یہ لوگ یہاں ہیں جن پہ اللہ نے موت غالب کر دی۔ ان ایک دوسرے گروہ نے کہا کہ ہم اس پر مسجد ضرور بالضرور ہر حال میں ہم یہاں مسجد بنائیں گے۔ یہ مومنین کا گروہ تھا، یہ مسلمین کا گروہ تھا۔ ظاہر ہے کہ مسجد کافر نہیں بناتا، نہ اسے مسجد کہتا ہے۔
نہ اہل کتاب مسجد کہتے ہیں. ان کے یہاں یہودیوں میں یا عیسائیوں میں عبادت گاہ پروردگار کی اللہ کی عبادت کے لیے جو عمارت بنتی ہے اس کو دیر، کلیسا وغیرہ وغیرہ ان کے اپنے اپنے نام ہیں، مسجد نہیں کہتے. مسجد کا لفظ استعمال کرنا اور مسجد کہہ کے کہ ہم تعمیر کریں گے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ گروہ مسلمین تھے، مومنین تھے، اور اپنا ہم دین اور ہم مسلک اور ہم مذہب ان کو بتا رہے تھے اصحاب کہف کو. اب قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ مومنین نے کہا کہ ہم یہاں مسجد بنائیں گے تاکہ اللہ کی عبادت کریں. اب اس سے بڑھ کر کون سی دلیل ہے کہ صالحین مومنین کی قبروں پر مسجد بنانا فقط جائز ہی نہیں ہے بلکہ ممدوح پروردگار ہے. اس لیے کہ قرآن کی روش یہ ہے کہ اللہ جب کسی منفی عمل، جب کسی برے عمل، کسی برے فعل، کفر و شرک اور گناہ کے فعل کو پچھلی امتوں یا اس امت میں بھی نزول قرآن کے زمانے میں اگر اس کو اللہ نقل کرے تو نقل کرنے کے بعد اگر وہ منفی فعل ہے، وہ گناہ ہے، وہ کفر ہے، وہ شرک ہے، وہ اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے، تو اللہ فوراً ایک لاحقہ چھوٹے سے فقرے اور ٹکڑے آیت کا لگاتا ہے، اس کی مذمت فوراً کرتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اور وہاں پر وعید ہوتی ہے باقاعدہ، یعنی عذاب نار کی وعید ہوتی ہے، جہنم کی برے انجام کی وعید ہوتی ہے، دھمکی ہوتی ہے. یہ روش قرآن کی ہر جگہ موجود ہے، سب اس پر اتفاق رکھتے ہیں. اور جہاں پر بہترین فعل ہوتا ہے، اللہ کا پسندیدہ کام ہوتا ہے، اللہ اس کی ترغیب دینا چاہتا ہے پچھلی امتوں کا بھی واقعات نقل کر کے، تو یا وہاں پر کھلے لفظوں میں مدح کرتا ہے، اور اگر نہیں بھی مدح کی ہے تو اگر واقعے کو نقل کر کے اللہ آگے بڑھ جائے تو وہ کوئی مورخ نہیں ہے. اللہ یہ کتاب ہدایت ہے. اگر وہ برا فعل ہو تو اللہ پر لطفاً یہ واجب ہے، منصب ہدایت ہے اس کا یہ کہ وہ فوراً مذمت کرے، گرفت کرے، اس کی کمی بتائے، تاکہ یہ امت قرآن جو ہے اس سے پرہیز کرے اور بچے نافرمانی پروردگار سے. مگر یہاں پر اللہ نے دو گروہوں کا ذکر کیا. ایک نے کہا کہ بنیان بنائیں گے، ایک عمارت بنائیں گے. عمارت بنانا بھی غلط ہوتا تو اللہ اس کے آگے یہ فوراً لاحقہ لگاتا کہ یہ غلط کہہ رہے تھے. مگر اس کے آگے اللہ نے مسجد کا ذکر کیا کہ مومنین نے کہا کہ ہم مسجد بنائیں گے، اس میں عبادت پروردگار کریں گے. تو قرآن سے تو ثابت ہے کہ صالحین کی قبروں پر عمارت ہی نہیں بلکہ مسجد اللہ بنانا بھی جائز ہے تاکہ عبادت پروردگار کی جائے. اور وہاں پر مسجد بنانے کا فلسفہ یہی ہے کہ ہم کسی بھی مسجد میں اللہ کی عبادت کریں، وہ بندگی ہے اور وہ قبول ہے. مگر اگر کسی عبد صالح اور اللہ کے برگزیدہ منتخب اور خاصان خدا جو ہستیاں ہیں، اگر ان کی قبر کے قریب اللہ کی بندگی کی جائے اور ان کے وسیلے سے اللہ سے توبہ اور استغفار کی جائے اور ان کے وسیلے سے اللہ سے حاجت طلب کی جائے تو یہ اللہ کو وسیلہ پسند ہے. یہ کوئی بھی عبد صالح ہو، کوئی بھی صالحین میں سے ہو، شہداء میں سے ہو، صدیقین میں سے ہو، چاہے جائے کہ انبیاء و مرسلین، چاہے جائے کہ سردار انبیاء اور ان کی دختر نیک اختر سیدہ نساء عالمین من الاولین والآخرین، چاہے جائے کہ مرکز نزول آیت تطہیر اور آیت تطہیر کا مصداق عصمت کبریٰ انسیہ ہورا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ کی قبر، تو نہ رسول اللہ کی قبر پر بنیاد بنانا حرام ہے، نہ مسجد بنانا حرام ہے. بلکہ میں تو یہاں تک آپ کی اطلاع میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ مسجد النبی، یہ مزار رسول اللہ، یہ قبر رسول اللہ، یہ مسجد النبی میں نہیں تھی. یہ بھی تاریخ ہے، تمام اہل سنت کی کتابوں میں لکھی ہے کہ بنی امیہ کا حکمران ولید ابن عبد الملک جب بنا بادشاہ، ان کے طریقے سے خلیفہ، تو اس کا عامل اور گورنر تھا مدینے میں عمر ابن عبد العزیز اموی. اس نے اس کو حکم دیا کہ مسجد النبی کی توسیع کی جائے. تو یہ عمر ابن عبد العزیز کا کارنامہ ہے کہ جب اس کی مسجد النبی کی توسیع اور ایکسپینشن وہ کرنے لگا تو اس کے مشرقی جانب
مسجد کے مشرقی جانب ملا ہوا مزار رسول اللہ، قبر رسول اللہ ہے، وہ جو ان کی بیویوں کے حجرے. تو عمر ابن عبدالعزیز نے ان کو خریدا. اب جو بھی اس پہ قابض تھے اس زمانے میں، پیسے دیے لوگوں کو، اور مسجد النبی سے الحاق کیا، یعنی اب مسجد میں قبر رسول اللہ کو داخل کیا گیا. اور یہ وہ دور ہے، یہ آج کا دور نہیں ہے جو اختلافی ہو جائے. وہ دور ہے، وہ تابعین کا دور ہے، وہ جیل دوم ہے مسلمین کی، جس میں بڑے بڑے مدینے میں، مکے میں، عراق میں، حجاز میں بڑے بڑے علماء اور فقہا، صاحبان مذہب، رؤسائے مذہب موجود ہیں، شیعہ بھی اور سنی بھی. کسی نے اعتراض نہیں کیا اس بات کے اوپر کہ یہ مسجد میں کیوں شامل کر رہے ہو. بھئی قبر پہ مسجد بنانا اگر حرام ہے تو مسجد کی توسیع کر کے قبر رسول اللہ کو مسجد میں لے آنا، تم قبر پہ مسجد ہی تو بنانا ہوا. یہ جتنا حصہ پڑھا وہ مسجد ہی کے نام سے تو پڑھا، تو قبر ہی پر تو مسجد بنی. اگر حرام ہوتا تو اس وقت آواز اٹھتی کہ کوئی ایک آواز نہ. اور وہ بنی امیہ میں وہ خلیفہ عادل کہلاتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں یہ خلیفہ عادل ہے عمر ابن عبدالعزیز. ابھی میں ذکر کروں گا آگے. تو بہرحال مسجد بنانا نہ قرآن کی روح سے حرام ہے بلکہ مستحسن ہے. اللہ نے واقعہ نقل کیا اور رد نہیں کیا ہے، وہ مومنین کا وہ فعل ہے. تمام تفسیریں، طبری تفسیر بھی یہی کہہ رہی ہے، بڑی بڑی اہل سنت کی تفسیریں کہہ رہی ہیں کہ وہ گروہ مسلمین کا تھا، وہ مومنین تھے. اصحاب کہف بھی مومنین تھے، اور ان کی قبروں کے اوپر مسجد بنانے کا اعلان انہوں نے کیا اور مسجد بنائی. اور اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، مستحسن طریقے سے نقل کیا ہے، اس کی گرفت نہیں کی، اس کو رد نہیں کیا، اسے کنڈیم نہیں کیا. لہٰذا کسی کا بھی فتویٰ اگر ہو تو قرآن سے اگر ٹکرا رہا ہو فتویٰ یا کوئی وہ روایت یا حدیث جو منسوخ کی گئی پیغمبر سے، وہ قابل رد ہے، وہ کنڈیم کر دی جائے گی. کیونکہ قرآن میں صالحین کی قبروں پر مسجد بنانے کا جائے کہ یعنی اصحاب کہف کی مسجد کے قبر پر بھی مسجد بنانا حرام نہیں ہے بلکہ ممدوح و مستحسن ہے. اور قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. جائے کہ رسول اللہ سردار انبیاء کی قبر پر مسجد بنانا جو ہے قبر میں، قبر مسجد ہی میں ہے. جائے کہ سیدہ نساء کی قبر پر عمارت بنانا، جائے کہ امیر المومنین اور امام حسن اور ائمہ اطہار کی قبروں کے اوپر عمارتیں اور قبے بنانا. بہرحال تو معلوم یہ ہوا کہ یہ فتویٰ جو دیا گیا ہے یہ سلفی اور وہابی علماء نے یہ حقیقت میں فقہ حنبلی ہی کے خلاف ہے کہ جس کی پیروی کا انہیں دعویٰ ہے. وہ اپنے امام احمد بن حنبل اور اپنے فرقہ حنابلہ کے علماء کی تقلید میں نہیں انہوں نے ایسا کیا ہے بلکہ یہ عداوت اہل بیت ہے. اور پھر جو جنت البقیع میں گرایا گئے مزار، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا شاید کہ یہ حضرت عقیل ابن ابی طالب کا گھر ہے، جس گھر میں صدیقہ طاہرہ دفن کی گئی، جس گھر میں پہلے سے جناب عقیل کی مولا کائنات کی جعفر طیار کی والدہ، حضرت طالب ابن ابو طالب کی والدہ، ان چار بھائیوں کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد خود اپنے بیٹے کے گھر میں دفن ہے، اور اسی میں صدیقہ طاہرہ دفن ہے، اسی میں امام حسن علیہ السلام، اسی میں امام زین العابدین علیہ السلام، اسی میں امام محمد باقر علیہ السلام، اسی میں امام جعفر صادق. یہ قبریں ایک ساتھ آپ کو نظر آئیں گی. تو یہ پہلے سے بنے ہوئے گھر میں دفن ہے. اور فقہ حنبلی کے حساب سے کم اتنا جواز تو ہے کہ اگر پہلے سے گھر میں گھر ہو اور اس میں قبر دفن کر دی، قبر کوئی دفن کر دیا جائے، قبر بنا دی جائے تو یہ حرام نہیں ہے. حتیٰ کہ فقہ حنبلی میں یہ بھی ہے کہ قبر بننے سے پہلے عمارت نہ ہو مگر عمارت بنائی جا سکتی ہے. اس روح سے بھی جو ہے وہ عمارت وہاں پر منہدم کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. اور مسجد تو ہے ہی نہیں کہ جو ان کے فتوے کی زد میں آئے. یہ بات اور ہے کہ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، اس کو ویریفائی کر رہا ہے. خلاصہ یہ کہ یہ صدیقہ طاہرہ کی قبر کو جو منہدم کیا گیا، جو ائمہ اہل بیت میں چار جلیل القدر امام حسن جنت کا سردار، زین العابدین، اللہ اکبر، سید الساجدین، کون نہیں جانتا کہ یہ کون امام ہے؟ امام محمد باقر، امام جعفر صادق، اہل سنت کے بڑے بڑے چاروں
उलमा बिल वास्ता या बिला वास्ता सबके उस्ताद हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, उनकी कब्र है। हजरत अम्मे रसूलुल्लाह हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की भी कब्र है। सहाबी रसूल हजरत उस्मान इब्न मज़ून की भी कब्र है। तकरीबन 10,000 सहाबा की कब्र है। हजरत खदीजा बिन्त खुवैलिद उम्मुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को छोड़कर तकरीबन तमाम अज़वाज, जिसमें आयशा, हफ्सा, सौदा, मैमूना, उम्मे सलमा, सब की कब्रें इसी जन्नतुल बकी में है और सब पे कुब्बे बने थे। तो सहाबा की कब्रें, खानदान रिसालत बनी हाशिम के बुजुर्गों की कब्रें, औलाद रसूलुल्लाह हत्ता कि आपकी वो मुंह बोली बेटियां हजरत रुकैया और हजरत कुलसूम की कब्र भी हुई। मादर हजरत अब्बास रौजे अमीरुल मोमिनीन हजरत उम्मुल बनीन की भी कब्र वहीं पर। तो ये बड़े बड़े सहाबा और बहुत जलीलुल कद्र औलादे रसूल में और खानदान रसूल में इन सब की कब्रें थी और बहुतों के ऊपर कुब्बे बने थे। मगर इन जालिम और जाबिर हुकूमत ने ये शिर्क और बिदअत के फतवे देकर उसके सहारे इन बेदीनों ने मज़ारे अइम्मा मुनहदिम कर दिया, मज़ारे सिद्दीक़ ताहिरा मुनहदिम कर दिया। हाँ अज़ादारों, हाँ बस वो बीवी जो अपनी जिंदगी में मसीहा पढ़ के चली गई, क्या न बाबा की शहादत के बाद फातिमा को चैन मिला। 95 दिन या 75 दिन, 18 साल की उम्र। ये बीबी उम्मुल मसाइल है, ये मरकज़े मसाइल, ये उम्मे अबीहा भी है, उम्मुल मसाइल। इसके खानदान में सब कत्ल कर दिए। बाबा भी जहर से शहीद हुआ, खुद पसलियां टूट गई, शौहर को भी सर पे ज़रबत मारी गई। एक बेटा हसन जहर दिया गया, जिगर के टुकड़े कट कट के दहन से तश्त में गिर रहे थे। एक बेटा हुसैन तो करबला में इतना बड़ा सालेहा किसी का नहीं हुआ जैसा हुसैन का, अव्वलीन व आखिरीन में। ये सब फातिमा के मसाइल है। और उसके बाद भी औलाद को चैन से न रहने दिया गया। औलाद फातिमा की ये उम्मत दुश्मन थी, चुन चुन के सादात को मारना। बनी उमैया का दौर हो तो बनी अब्बास का दौर हो, 11वें इमाम तक यही सब फातिमा के बच्चे। ये उम्मुल मसाइल है। न जिंदगी में चैन, न बाबा के बाद चैन, न शहादत के बाद चैन, न कब्र में चैन। जब बाबा के फिराक में एक बार बहुत तड़पी, नहीं जाती थी कब्र पे कि लोगों को बुरा लगता था, रोना बुरा लगता था। इसी बकी में बैतुल हुज़्न भी इसीलिए मौला ने बनाया था। जब दर्द फिराक पेदर बहुत बढ़ा, चंद दिन के बाद रिवायत कहती है कि जल्दी जल्दी आई, बाबा की कब्र के ऊपर एक मिट्टी खाक उठा के सूंघा और मरसिया पढ़ा, माज़ा अला मन शम्म तुरबत अहमदी अल्लाह यशम्म मदद ज़मान गवालिया। उसे क्या हो गया है जो रोज खुशबुए मोहम्मद सूंघती थी, एक मुद्दत गुजर गई कि बाबा की खुशबू नहीं कहीं मिल मयसर है। फिर कहती है, बाबा सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। ए बाबा, वो मसाइब जो मुझ पर आपके बाद पढ़े अगर चमकते हुए दिनों में पढ़ते तो तारीख रातों में बदल जाते। फिर कहती है कि वो एक परिंदा है कुमरी, फ़इज़ा बकत कुमरियतुन फ़ी लैलिहा शजरन अला हुस्निन बकैतु सबाहिया। परवरदिगारा, परिंदा कुमरी जो रातों में रोता है और दिन में खामोश है। परवरदिगार, ए बाबा, हम रात भर उस परिंदे के साथ रोते हैं मगर हम फिर दिन भर भी आपको रोते रहते हैं। ये फातिमा के मसाइब हैं कि जो जिंदगी में भी बर्दाश्त किए और शहादत के बाद भी वो टूटी हुई पसलियों की शहजादी जो कब्र में दफन थी, जब उसकी कब्र को मिस्मार किया गया होगा तो कितनी अजियत रूह है फातिमा को हुई होगी। हाँ आज़ादारों, ये फातिमा है कि जिनको आज भी उनकी रूह को चैन नहीं है। हाँ, कब चैन मिलेगा? हमारे दिलों को जब करार मिलेगा जब हम सिद्दीक़ा का आली शान शायान शान मज़ार बना ले। और फातिमा की रूह को चैन जब मिलेगा जब यूसुफ ज़हरा मुंतक़िम खून ज़हरा
منتقم خون حسین جب ظہور فرمائے گا اور ظالموں سے چن چن کے بدلہ لے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم عن قاتل فاطمة الزهراء. اللهم صل على فاطمة وأبيها وأهلها وبنيها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. اللهم صل على محمد وآل محمد